پاکستان سفارتی محاذ پر ان ایکشن نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ترکی کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ بھارت کے بے بنیاد الزامات اور قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں سے آگاہ کیا۔ مصری وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فونک گفتگو، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال، بھارت کے بے بنیاد الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا۔ کہا بھارت کے یک طرفہ اقدامات اور پاکستان کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کی مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان اپنے قومی مفاد کا ہر حال میں تحفظ کرے گا۔ پاکستان علاقائی سلامتی اور امن کا فروغ چاہتا ہے۔ اسحاق ڈار سے آذربائیجان کے وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ نائب وزیر اعظم نے مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال اور بھارتی الزامات سے آگاہ کیا۔ اسحاق ڈار سے چینی سفیر کی ہنگامی مشاورت۔ وزیر خارجہ نے کہا پانی روکنا کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں، اسے اعلان جنگ تصور کیا جائے گا۔ اسحاق ڈار سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی بھی ملاقات، بدلتی علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان میں ٹیلی فونک رابطہ۔ شہباز شریف نے پہلگام واقعے پر پاکستان کا موقف ایرانی صدر کے سامنے رکھ دیا۔ کہا پاکستان پہلگام واقعے میں ملوث ہونے کی سختی سے تردید کرتا ہے، جبکہ سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی قابل قبول نہیں ہے۔ پاکستان اپنے آبی حقوق کا ہر قیمت پر دفاع کرے گا۔ وزیر اعظم کی بندر عباس دھماکے پر ایرانی صدر سے تعزیت، بولے پاکستان ہر دکھ کی گھڑی میں ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ واویلا نہیں ثبوت لاؤ، شہباز نے مودی کو مشکل میں ڈال دیا۔ وزیر اعظم کی بھارت کو پہلگام واقعے پر غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش۔ کہا پہلگام واقعے پر لگائے گئے بے بنیاد الزامات کا کوئی ثبوت نہیں۔ پانی ہماری لائف لائن ہے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ پانی روکنے کی ہر کوشش کا قومی طاقت سے جواب دیں گے۔ پاکستان ذمہ دار ریاست ہے، کسی بھی طرح کے دباؤ اور دھمکیوں کو قبول نہیں کریں گے۔ بھارت کی گیدڑ بھبکیوں پر دو ٹوک پیغام، بولے امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے، ملک کی سالمیت پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ پاکستان کی افواج ہمہ وقت چوکس اور کسی بھی چیلنج سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ 25 کروڑ عوام اپنی مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کوئی مہم جوئی ہوئی تو فروری 2019 کی طرح منہ توڑ جواب دیں گے۔ مزید کہا کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، یہ عالمی سطح پر متنازع علاقہ ہے۔ کشمیری عوام کو حق خود ارادیت دینا ہوگا۔ بدقسمتی سے افغان سرزمین فتنہ الخوارج کی سہولت کاری کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ پاکستان عالمی امن کے لیے اپنی ذمہ داریوں سے پوری طرح آگاہ ہے۔ پہلگام واقعہ بھارت کی سیکیورٹی ناکامی ہے۔ پاکستان نے سخت لیکن بہت اہم فیصلے لیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں پانی کا دہشت گردی سے کیا تعلق؟ بھارت کمزور وکٹ پر ہے، جنگ کی صورت میں بھی پانی نہیں روکا جا سکتا۔ بھارت دہشت گردی کا بہانہ بنا کر سنتاس معاہدہ ختم کرنا چاہتا ہے، خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نہروں کے معاملے پر بڑا فیصلہ کیا۔ پہلگام ڈرامے کو بے نقاب کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا حقائق سامنے لانے کے لیے شفاف تحقیقات کا مطالبہ۔ کہا دنیا کا کوئی بھی غیر جانبدار ادارہ پہلگام واقعے کی تحقیقات کرے، پاکستان بھرپور تعاون کرے گا۔ دنیا کو پتہ چلنا چاہیے اس واقعے کے اصل حقائق کیا ہیں۔ ٹھوس شواہد ہیں کہ بھارت دہشت گردی میں ملوث ہے۔ ہم بھارت سے زیادہ جنگ کے لیے تیار ہیں۔ ہم جنگجو قوم ہیں، جنگ لگی تو ہم سب مل کر بھارت سے لڑیں گے۔ کل عدم BLA اور را دو نام ایک تنظیم ہے۔ کل عدم BLA کے لوگ کن سے ملاقاتیں کرتے ہیں ہم سب جانتے ہیں۔ جن دہشت گردوں کو ہم پکڑنا چاہتے ہیں بھارتی ٹی وی پر ان کے انٹرویوز چلا دیے جاتے ہیں۔ پاکستان میں آئے روز دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے، کیا کبھی بھارت نے مذمت کی؟ بلکہ بھارت میں تو انہیں ہیرو کہا جاتا ہے۔ بھارت کے خلاف پاکستان میں اتحاد کی ضرورت ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا بھارتی حکومت نے پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کر رکھا ہے، صرف بانی تحریک انصاف ہی ملک کو متحد کر سکتے ہیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کی مودی کو وارننگ۔ کہا اس بار چائے فینٹاسٹک نہیں بلکہ کڑوی اور ناقابل برداشت ہوگی۔ بھارت کسی بھی قسم کے جارحانہ اقدام سے باز رہے۔ بھارت کا آبی جارحیت کا اقدام عالمی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ شہری رحمان کا تقریب سے خطاب۔ کہا عالمی نظام میں یک طرفہ اقدامات بینڈونگ کی روح کے منافی ہیں۔ پاکستان بینڈونگ کے بانی ممالک میں شامل ہونے پر فخر کرتا ہے، جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے بھارت کو آئینہ دکھا دیا۔ کہا پاکستان کے پاس بھارت کے خلاف ٹھوس شواہد موجود ہیں، افغان سرزمین بھی پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔
بھارتی ریاست کرناٹک کے وزیر اعلیٰ بھی پہلگام ڈرامے پر بول اٹھے، کہا پاکستان کے ساتھ جنگ کی کوئی ضرورت نہیں، پہلگام واقعہ سیکیورٹی کی ناکامی ہے۔ جنگ مخالف بیان دینے پر کرناٹک کے وزیر اعلیٰ کو بی جے پی رہنما شدید تنقید کا نشانہ بنانے لگے۔ ادھر عام آدمی پارٹی کے رہنما نے بھی مودی سرکار کو آڑے ہاتھوں لے لیا، پوچھا سخت سیکیورٹی انتظامات کے باوجود مسلح افراد لائن آف کنٹرول سے 200 کلومیٹر اندر کس طرح پہنچ گئے۔ پہلگام واقعہ انٹیلیجنس ناکامی پر بھارتی دفاعی ماہرین مودی پر برس پڑے، حملے کو بھارتی فوج کی انٹیلیجنس ناکامی قرار دیا۔ بھارتی سپریم کورٹ کے سابق جج مرکنڈے کانجو کا کہنا ہے کہ جنگ ہوئی تو ہندوستان کی معیشت کا کچومر نکل جائے گا۔ بھارتی جرنیل پاکستان کے ساتھ جنگ کے لیے بھارتی ٹی وی چینلز پر بکواس کر رہے ہیں۔ بھارت سنتاس معاہدہ معطل کر ہی نہیں سکتا۔ مودی کی مسلم دشمنی مہم پر بھارتی شہری اپنی حکومت کے خلاف پھٹ پڑے۔ پانی بند کرنے کی دھمکیاں دینے والے بھارت کے پسینے چھوٹ گئے، مجبوراً اوڑی ڈیم سے دریائے جہلم میں پانی چھوڑ دیا۔ دریائے جہلم کی سطح معمول سے 7 سے 8 فیٹ بلند۔ منگلا ڈیم میں پانی کی آمد 47,100 کیوسک، اخراج 32,000 کیوسک ریکارڈ۔ دریا کے کناروں سے دور رہنے کا الرٹ جاری۔ ماہرین کے مطابق پاکستان کی جانب پانی چھوڑنے سے ثابت ہو گیا مودی حکومت کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ بھارت کے ساتھ تناؤ کے اقتصادی اثرات سازگار نہیں ہوں گے، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں دونوں ممالک کے درمیان تجارتی روابط پہلے ہی کم ہو چکے۔ IMF پروگرام نے معیشت مستحکم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ دورہ امریکہ میں مختلف ممالک کے وزراء خزانہ سے اہم ملاقاتیں ہوئیں۔ حکومت کے اقدامات سے معیشت مستحکم ہوئی، امید ہے IMF کے ساتھ ہمارا آخری پروگرام ہوگا۔ بھارت اسرائیل گٹھ جوڑ اور غزہ مظالم پر عوام سڑکوں پر آ گئے۔ جماعت اسلامی کی کال پر اسلام آباد سمیت شہر شہر ہڑتال، مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، کاروباری مراکز کی تالہ بندی، تاجر برادری کا اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کا عزم، ریلیوں میں بھارت اور اسرائیل کے خلاف نعرے بازی، مودی اور نیتن یاہو کے پتلے بھی جلائے گئے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہڑتال امریکہ، اسرائیل اور انڈیا کی شیطانی ٹرائیکا کے خلاف ہے۔ پاکستانی قوم فلسطینیوں کی نسل کشی برداشت نہیں کر سکتی۔ عالمی برادری غزہ میں جنگ بندی کے لیے کردار ادا کرے۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی پروقار تقریب، وزیر اعظم شہباز شریف کی بطور مہمان خصوصی شرکت، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے شبیر کمپنی کو قائد اعظم بینر سے نوازا۔ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کیڈٹس کے لیے اعزازات، انڈر آفیسر حنان ملک نے اعزازی شمشیر جبکہ انڈر آفیسر زین العابدین نے صدارتی تمغہ حاصل کیا۔ جونیئر انڈر آفیسر محمد طلحہ ایاز کو کمانڈنٹ اعزازی چھڑی سے نوازا گیا۔ لیڈی کیڈٹ لائبہ رحمان کو بھی اعزاز دیا گیا۔ بنگلہ دیش، عراق، نیپال اور قطر کے 13 کیڈٹس بھی پاس آؤٹ ہوئے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اوورسیز گولڈ میڈل نیپال کے کیڈٹ کے حصے میں آیا۔ ورلڈ لیبرٹی فائنینشل اور پاکستان کرپٹو کونسل کے درمیان معاہدوں پر دستخط، وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا پاکستان میں کرپٹو کونسل کا قیام عمل میں لایا جا چکا۔ کرپٹو کے حوالے سے پاکستان میں بہت سارے مواقع موجود ہیں۔ پاکستان نے بہت کم وقت میں کرپٹو سے متعلق پیش رفت کی ہے۔ کرپٹو کے اندر پاکستان نے کم وقت میں بہت زیادہ ترقی کی ہے۔ اور ڈیرل میچل کی طوفانی اننگز نے لاہور کی نیا پار لگا دی۔ ملتان سلطانز کو اہم میچ میں 5 وکٹوں سے شکست۔ ملتان سلطانز کے پہلے کھیلتے ہوئے 183 رنز، کپتان محمد رضوان کی 76 رنز کی ناقابل شکست اننگز، کامران غلام کے 52 رنز، لاہور قلندرز نے ہدف 19 اوورز میں حاصل کر لیا۔ ڈیرل میچل کی شاندار بلے بازی، برق رفتار 64 رنز بنائے۔ سکندر رضا کے بھی 21 گیندوں پر 40 رنز۔ پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز میں آج مقابلہ ہوگا۔